ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، میرے مرحومین کے لیے استاد سید صفت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تبریک عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ بہرحال وہ آج ہمارے درمیان میں تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا وجود بابرکت آپ کے لیے، کمیونٹی کے لیے مفید ثابت ہو۔ برکتوں کا مہینہ ہے، اور کل کی طرح بھی شیخ جو ہیں وہ اتنی ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے آگے کہنے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے اس مہینے میں کچھ خاص نہیں بلکہ بہت کچھ خاص رکھا ہے۔ خود بہرحال روزہ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے کے علاوہ عبادات، مطلب آپ خود محسوس کریں، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو، ویسے تو نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے آدمی کے اپنے اندر، چاہتا ہے اس کا دل، عام دنوں میں نہ بھی چاہے تو رمضان میں ماہ مبارک میں چاہتا ہے کہ مثلا تھوڑی سی نماز زیادہ پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لے، مسجد میں تھوڑا ٹائم گزار لے، مطلب ایک اس کو آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے، نہیں، مہینہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ ہر بندے کو کور کر لیتی ہے۔ اب یہ رحمت خدا کی طرف سے ہے، یہ برکت خدا کی طرف سے ہے، یعنی خدا کی بلیسنگ جو ہوتی ہے وہ بے حساب ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے کیسے ہیں، کس طرح لے کے اٹھتے ہیں۔ مطلب آپ کی مرضی ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھتے رہیں، اب آپ کی مرضی ہے،
اب آپ چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں، اب یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، تو خدا آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتا، کوشش کریں۔ اور وہ حدیث جو آخر میں شیخ نے آپ کی خدمت بیان کی، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے مولانا آپ اپنا درس یاد کر کے نہیں آتے، میں نہیں، جو شیخ یاد کر کے آتے ہیں اسے آگے اللہ درس آپ کو دوں گا۔ تو انہوں نے جو آپ کو کہی کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد انہوں نے جب رسول خدا سے پوچھا کہ بہترین عمل یا رسول اللہ، البتہ خطبہ شعبانیہ پورا جو ہے وہ فضیلت ہے ماہ مبارک کی، لیکن بہرحال مولا امیر بہتر جانتے ہیں، انسان کامل ہیں، رسول خدا سے کیا پوچھنا ہے، تو انہوں نے پوچھا۔ سوال پوچھنے والے کو دیکھیں آپ، کون ہے سوال پوچھ رہا ہے، اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں، مطلب ہمارا سوال پوچھنا کسی سے الگ ہے، لیکن کائنات کے امام کا سوال پوچھنا، رحمت للعالمین سے سوال پوچھنا بہت الگ ہے۔ تبھی تو رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی علی جو ہے وہ اس علم کا دروازہ ہے، لیکن شہر علم کا کون ہے؟ رسول خدا ہے۔ یعنی ہم شہر تک جاتے ہی نہیں، اصل میں ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دروازے کو چوم کے واہ واہ کر کے چلو بھائی گھر چلتے ہیں، شہر میں داخل ہو، شہر جو ہے وہ علم کا رسول خدا ہے۔ تو رسول خدا سے آپ سوچیں مولا کائنات نے کیا پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے ماہ مبارک رمضان کا، تو رسول خدا نے کیا جواب دیا عزیزان محترم، کہ اپنے آپ کو محارم سے، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ورا جو ہے وہ لیٹسٹ ڈگری آف تقوی ہے اصل میں، اس طرح آپ سمجھیں اس کو۔ تقوی جو ہے، ہم بولے ہم سے تقوی نہیں ہو رہا، آپ لیٹسٹ ڈگری بھی لے آئے مولانا، تو تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ورا ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیسٹ یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سارے نیک کام کر لیں، لیکن گناہ ہو گیا تو سب گیا، یعنی سب ڈیزولو ہو جائے گا، سب چلا جائے گا۔ اس کا مطلب گناہ کیا ہے؟ اصل میں گناہ ہے کیا؟ ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کی؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ حدود الہی، اللہ نے جو آپ کی باؤنڈری دی اسے آپ باہر نکل گئے، گناہ ہے۔ اب باہر نکلنا کس میں ہے؟ آج تو سوسائٹی اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈریاں اتنی ختم ہو گئی ہیں، وہ ہم نے خود مٹا دی ہیں ربڑ سے، مطلب بالکل ڈیزولو کر دی ہیں۔ اب انسان حلال کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ ایسے پوچھیں کہ بولے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب گناہ چھوڑ دینا یہ کون سی کوئی، جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے تھے کہ مثلا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ ہم مطلب عرفان کی منزلیں طے کریں، اسپرچولیٹی کے لیول طے کریں، تو وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ اکثر یہی فرمایا، جو حلال ہے واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ کہا بس یہی ہے؟ کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام آج کے اس دور کے اندر ہیں عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا ہوتا حلال کیا اور حرام کیا ہے، یعنی اتنا تھن ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گئی ہے لائف کے اندر چیز کہ اب اس کے نام بدل گئے، اس کے آپشن بدل گئے، چیزیں بدل گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ محمد وجل، رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کمپینینز کے ساتھ، تو رسول خدا نے آہ بھری، جب ہم مطلب کوئی خاص آہ میرے برادر، میرے بھائی، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ مگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے کمپینینز ہو۔ تو کہا پھر برادر کس کے لیے آپ نے یہ اندر سے اتنی جو ہے وہ آہ بھری کہ آہ میرے بھائی، یعنی جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے آہ بھرتا ہے۔ تو کہا یہ بھائی کون ہے آپ کے؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہوں گے، جو غیبت کا زمانہ ہوگا، اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے اور واجبات پہ طے کریں گے۔ یعنی رسول خدا نے ہمارے لیے آہ بھری ہے، تو ہم اپنی ویلیو کو، اپنی قدر کو جانیں کہ جانو تو واقعہ آسان نہیں ہے۔ نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ہم نے کسی امام کو، امام ہے ہمارے درمیان لیکن بہرحال ہم نے نہیں دیکھا، غیبت میں ہے امام، اس میں آ کر انسان واجب پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ ہمیں بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔
اتنا تھن اور اتنا باریک ہو گیا ہے، انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا غیبت کر رہا ہے یا مطلب ویسے بھی ڈسکشن کر رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں۔ انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حلال دیکھ رہا ہے، آج کل تو آپ کے سامنے ہے۔ اب تو گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان کو مطلب گناہ کی وہ قباحت نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں سے مراد، پہلے زمانے سے مراد جب ہم جوان ہوتے تھے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اس زمانے میں چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں تھیں، چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں تھیں، کسی کو بھی کوئی خدا نہ خواستہ غلط بھی کام کرنا پڑتا تو جد و جہد کرنی پڑتی تھی۔ ابھی تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی تو سب کچھ ٹچ پہ ہے آپ کے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا، دیر از نو لمٹ، دیر از نو باؤنڈریز، دیر از نو فائر وال، دیر از نو پیرنٹ گائیڈ، کوئی بھی اپلیکیشن کچھ بھی نہیں ہے، سب اسٹوری ڈرامہ ہے یہ سب۔ کسی بچوں کو بولے بیٹا نیکسٹ فلکس کیوں دیکھ نہیں ہے، وہ تو وہاں سب وہ PG-13 دیکھتے ہیں، PG-13 ان کا PG-13 آپ کو پتا کیا ہے وہ؟ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو ہی نہیں پتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ماں باپ کیا دیکھ رہے ہیں، باپ الگ دیکھ رہا ہے، ماں الگ دیکھ رہی ہے، بچے الگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ویسے بھی نیٹ فلکس سے بنایا ہوتا ہے نا، ابو امی بچے سب، وہ سب وہ یہ نہیں پتا۔ اب ہمیں اتنا انہوں نے عادت ڈال دی ہے، ہیبیچول ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں کے۔ آپ کے سامنے بچوں کے پاس اپنے انسٹاگرام کی آئی ڈیز ہیں، فیس بک ہے، وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وہ آپ سے آپ کے کہنے پر تھوڑی ہے کوئی، وہ اس کا اپنا الگورتھم ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ آپ نہ بھی چاہیں تو بھی اس کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، مجلس بھی دیکھتے ہوں گے، لیکچر بھی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں، مگر اتنا نیر آ گیا ہے کہ اگر اس دور کے اندر یہ تو آسان نہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے سوال ایسا پوچھا اور رسول خدا نے جواب ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ یعنی یعنی واقعاً آدمی اس لیول پر پہنچ جائے، آسان نہیں ہے۔ علماء کرام یا بہرحال اس کے علاوہ بھی ایسی شخصیتیں تھیں جو اپنے آپ کو حرام سے جنہوں نے بچایا، اور پھر ان کے سامنے انہوں نے ان لیولز کو اچیو کیا ہے۔ رجب علی خیاط کہ جو ٹیلر ہے، خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، ٹیلر ہے، لیکن آپ لیول دیکھیں کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان میں کسی کی قبر میں فاتحہ پڑھنے، اور میری والدہ کی قبر بھی تھی، لیکن میں نے کہا میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں تو مناسب نہیں لگتا کہ میں الگ سے جاؤں، تو میں قبرستان سے باہر نکل آیا ان گروپ کے ساتھ۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلا، قبرستان کے دروازے پر مجھے رجب علی خیاط نے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے۔ یعنی اس لیول پہ ایک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ کیا عالم تھے؟ چلے کاٹے تھے؟ صرف گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، گناہ آمادہ تھا، گناہ ریڈی تھا۔ کہتے ہیں گھر میں ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو انہوں نے کہا اچھا میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ دروازہ بند کرنے جانے لگے، کہا خدا تو جانتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر میں صرف تیری وجہ سے گناہ چھوڑ کر دروازہ بند نہیں، دروازہ کھول کر باہر جا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ کہتے ہیں دروازہ کھولا، جیسے ہی باہر گئے خدا نے عالم برزخ کو کھول دیا، سب کچھ کھول دیا۔ اب وہ زمان بہت ان کے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو پرابلم کے ریزن ہوتا تھا نا، وہ رجب علی خیاط کو پتا ہوتا تھا۔ رجب علی خیاط ایک طالب علم جو ان کو لے کے اکثر جاتا تھا درس پہ، گاڑی پہ ان کو بٹھایا، ان کو کہا کہ میری زوجہ کی طبیعت، وائف کی طبیعت بہت خراب ہے، ہر چیز کر لی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو ان کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے وہ کام کیا ہے کہ جب تک وہ اس کو صحیح نہیں کرے گی۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بچے کو انہوں نے شدید مارا ہے، بچے کی آہ لگ گئی ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا ہے، اب وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ بولے گی بچہ چھوٹا ہے، جب تک اس کا دل نرم نہیں ہوگا بچے کا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی، تم کچھ بھی دوائیں کرتے رہو۔ اب یہ ریزن کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ نہ سٹی اسکین ہے، نہ ایکس رے مشین ہے، نہ کوئی کووڈ کی ٹیسٹ رپورٹ ہے، یہ باطن ہے۔ یہ باطن کو وہی صحیح کر سکتا ہے جس نے اپنے باطن پر کام کیا ہو۔ خوب یہ مہینہ یہی اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ پورا سال بزی رہتے ہیں اپنے باڈی میں، اپنی روح کو خوراک دیں،
آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں خدا ان کو بہرحال زندگی جو ہے وہ بلند کرے، مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں کہ انسان بالکل اس پرندے کی طرح ہے، برڈس کی طرح، کہ جس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی جائے اور پھر اس کو بولا کر اڑو، تو کیسے اڑے گا؟ وہ نہیں اڑ سکتا، فلائی نہیں کر سکتا ایک برڈ جب تک اس کے پاؤں میں۔ کہا انسان جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، انسان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک سول اور ایک باڈی۔ سول چاہتی ہے پرواز کرے مگر باڈی اس کو کھینچ کے رکھتی ہے، دنیا، لباس، خوراک، انسان کی ڈیزائرز، نیم، شہرت، دولت، ایوری تھنگ، یہ ڈیزائر ہے بہرحال اس کی، چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس کو فلائی نہیں کرنے دیتی، اس کو کھینچتی ہیں۔ لیکن روح پرواز کرنا چاہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ماہ رمضان انسان کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے جدا ہو جائے اور پرواز کرے۔ آپ دیکھ لیں، خوراک آپ کے سامنے ہوتی ہے، حلال بھی ہے مگر آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ بچے جو ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں، بعض کو تو بالغ بھی نہیں ہوا ابھی، مطلب روزہ بھی واجب بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بولے بیٹا پانی پی لو، نہیں پیتا۔ یہ جائے تو ٹوٹی گول کے نل میں وضو کرتے وقت، ہم لوگ جیسے بچپن میں بہت وضو کرتے تھے، وضو کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ شاید اندر ہی ٹھنڈک پہنچ جائے، تو لیکن پھر بھی یہ بچہ پانی نہیں پیے گا، کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹکلی روزہ سول کو باڈی سے جدا کر دیتا ہے، اسے اجر اسے باڈی کو نہیں چاہیے۔ اسی لیے جو سب سے بہترین ریوارڈ ہے روزے کا وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پروردگار نے خود فرمایا کہ روزے دار کا جو اجر ہے، ریوارڈ ہے، وہ میں خود ہوں، خود خدا ہوں۔ جس کو خدا مل جائے اس مہینے میں اسے کیا چاہیے مجھے آپ بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں نا کہ پروردگار دعا عرفہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو ماہ رمضان کس کو پانے کا مہینہ ہے؟ خدا کو پانے کا، خدا کو پائیں، اور خدا کو تبھی پائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان حدودوں سے، ان باؤنڈریز سے جسے خدا نے منع کیا اس سے باہر نہ جائیں، اس کے اندر آئیں۔ اور یہ جو باؤنڈریز بھی ہیں جو خدا نے ہمارے لیے باؤنڈریز بنائی ہے، یہ باؤنڈریز خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، یعنی خدا کریٹر ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی فون خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے امپائر پلگ ان کرنے ہیں، یہ بٹن دبانا ہے، یہ بٹن نہیں دبانا، یوں نہیں، کیوں اگر کریں گے تو گارنٹی ہماری نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے۔ آپ آئی فون میں سیمسنگ کا چارجر کوشش کرتے ہی کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے بھائی نہیں جائے گا، یہ اس کا چارجر دوسرا ہے۔ اب اسی طرح جب وہ ایک چھوٹی سی کمپنی جانتی ہے کہ اس کی پروڈکٹ کیسے استعمال کرنی ہے، تو جو ساری چیزوں کا کریٹر ہے اور جو انسان جیسی بڑی پروڈکٹ کا کریٹر ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حدود کیا ہے۔ اپنے آپ کو غلط پلگ ان نہیں کرو، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا، یہاں شارٹ سرکٹ ہو گیا، یہاں تو لائف چل رہی ہوتی ہے ڈیفیوز ہوتی ہوئی، جب وہاں جائے گا تو نیا پلگ جب لگے گا بولا بھائی یہ تو پہلے سے فیوز تھا، یہ فیوز ہے۔ عالم برزخ میں پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ ہوا اس کے ساتھ کیا۔ یہاں پہ تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہے، بڑا یہ ہے، جیسی جیسی مرتا ہے آپ دیکھیں انسان کی ویلیو، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے محرومین بھی آج کی شب ہمارا انتظار کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنا اس کا نام ہوتا ہے، کتنے وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، لیکن کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کی باڈی کو چھوڑتی ہے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ پڑا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ہے، فلانا ہے، ایکٹر ہے، نہیں، کرکٹر ہے، فٹ بال ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جنازہ ہے، میت ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی چھین لی جاتی ہے، چھین لیتا ہے۔ جو بھی تھا
بہترین کپڑے پہنتا تھا، بہترین خوشبو لگاتا تھا، لیکن ابھی ہاتھ لگایا تو نجس ہے، غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہے انسان کی ویلیو۔ کتنا انسان غرور اور تکبر میں گھوم رہا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، کتنا انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، دوسروں کے حق کھاتا رہتا ہے، ظلم اور ستم کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور جہاں بس ختم ہوا اس کے بعد تو پھر ختم تو گیا، وہ دنیا، وہ عالم دوسرا عالم ہے۔ اس عالم میں یہاں کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کچھ بھی نہیں چلنے والا۔ اس عالم میں تو وہی چلے گا جو آپ نے بھیجا تھا۔ آپ نے کیا بھیجا؟ یہاں سے کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ ایک چیز جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے عمل ہیں، وہ تمہاری ڈیڈز ہیں، جو تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ، چاہے اچھا کرو گے چاہے برا کرو گے۔ وہ عالم ایسا ہی ہے۔ ہم کیونکہ موسٹلی ہم اپنے اس عالم میں مصروف ہیں، باڈی میں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سول کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ماہ مبارک رمضان توجہ ہے، وہ جو عالم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو جائیں گے، اٹس پیرلل، وہ پیرلل یونیورس ہے ایکچولی، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے لوگ کیوں گھبراتے تھے آیت اللہ عثمان بہجت کے بعد جاتے ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیرلل ایکچوئل اس کا فیس ہے وہ نظر آتا تھا ان کو۔ ابھی بھی ایسے علماء ہیں، اسکالرز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اہل معنی ہیں، اہل دل ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ایکچوئل انسان کی شکل کیسی ہے۔ انسان کی اصل شکل ملا کلی حسین ہمدانی کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان سب کے استادوں کے استاد تھے۔ نجف اشرف میں 300 ولی پیدا کیے انہوں نے، بننا کہ نارمل اسٹوڈنٹس تھے، 300 ولیوں کو بنایا انہوں نے۔ وہ جب حرم مولا متقیان میں جاتے تھے تو زیارت کر کے جب باہر نکلتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے اوپر اوڑھ کے آتے تھے۔ تو ان کے شاگرد دیکھتے رہتے تھے اکثر کہ ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، کہا کہ جب آپ جاتے ہیں صحیح جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا چھوڑو، مجھ سے نہیں پوچھو، رہنے تو جاؤ۔ کہا نہیں، آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ پہ بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو ان کا میں بتاؤں گا ایک شرط پہ کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ کہتا میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیے۔ کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو مولا مجھ پر عنایت کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ ان کے کرم کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کچھ ایک ٹائم کے لیے، مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں جو ان کے عمل کی وجہ سے، یعنی جو ان کے نفس کی شکل ہے وہ۔ اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھوں، کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جس کو دیکھوں اور بعد میں وہ کیفیت میری ہٹ جائے تو اس کے ساتھ میرا بیہیویئر چینج ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسے اولیاء خدا تھے واقعا۔ ہمیں تو کسی کی برائی پتہ چل جائے بس، پھر آپ دیکھیں اس کا حال کیا کرتے ہیں بیچارے کا۔ حالانکہ غلطی سے شاید بیچارے نے کچھ اور نہ کیا ہو، غلطی سے بول بھی دیا ہو، معافی مانگ لی ہو، توبہ کر لے خدا کی، لیکن ہم تو عام آدمی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو خدا نہ خاصہ کہہ رہا ہوں، پتہ چل جائے، خاص طور پہ علماؤں کی برائی پتہ چل جائے بس، او توبہ استغفار۔ لیکن وہ کیسے عالم دین کہ چاہتے ہیں میں دیکھوں ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا شاگرد نے، اچھا میرا تو بتا دیجئے میں کیسا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رہنے دو تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے بہت اصرار جب کیا تو انہوں نے کہا تمہاری شکل اندر کی گدھے جیسی ہے، اور انسان ایسی ہے۔ یعنی اٹس ویری ہارڈ ٹو بی اے ہیومن ایکچولی، اٹس ناٹ ایزی، انسان بننا آسان نہیں ہے۔ کبھی خدا سے کہیں کہ آپ کو دکھائے، ٹرائی اٹ، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان میں اندر سے کیسا ہوں۔ واقعاً خوف کھاتا ہے انسان اپنے آپ سے کہ میں ایسا ہوں۔ اس لیے انسان کو بہرحال اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنے چاہیے۔ خدا تو ہے، تو نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میں اندر سے کیسا ہوں، یہ ہاتھ وات کوئی نہیں چومے گا، یہ جو چوم رہی ہوتی ہے پبلک آدمی، واقعا نہیں چومے گی۔ یہ تو خدا ہے کہ جس نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ دعا ابو حمزہ انشاءاللہ آپ پڑھیں، استاد میر باقری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہر شب تھوڑی تھوڑی دعا ابو حمزہ پڑھے وہ یقین کرے اس کے لیے خدا ایک نیا دروازہ معرفت کا کھول دے گا۔ اس میں بے شک دو لائنیں پڑھے،
اور ابو حمزہ میں ہے، مناجات شعبانیہ میں بھی ہے، تقریباً ملتا جلتا ٹیکسٹ ہے کہ امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار تو نے اس دنیا پہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یعنی دنیا میں تو نے چھپایا، مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو نے مجھے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، یہاں تو مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں تو سب کھلا ہوا ہوگا، سب عیاں ہوگا، سب نظر آ رہا ہوگا، وہاں مجھے پروردگار تیری ستاریت یعنی تیرے چھپانے کی بہت ضرورت۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ کہا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی؟ تو بیوی فرماتی ہیں کہ بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے، یعنی آخرت کے منظر، یعنی آخرت میں کیا ہوگا؟ کہا کہ بابا سب کچھ کھلا ہوگا، سب کچھ عیاں ہوگا، اوپن ہوگا، اس چیز نے مجھے پریشان کیا۔ یا سید آپ جیسی ہستی تو شفاعت ہے آپ کے لیے، آپ کو، ان کو پریشانی ہمارے لیے تھی، یعنی ہر چیز کھلی ہوگی۔ تو ایسے میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ خدا نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو بیوی نے سلام کے لیے کہا کہ خود پروردگار خود سلام ہے، خود ساری چیزیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے پیغام دیا ہے کہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ وہ قیامت کے لیے پریشان نہ ہوں، ہم ان کے چاہنے والوں کو ایک نور کے دائرے میں رکھیں، ایک نور کے ہولوگرام میں رکھیں گے تاکہ وہ چھپ کے جائیں۔ اگر یہ اہل بیت نہ ہو، ان کا دروازہ نہ ہو تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمارے پاس ہم اتنی کون سی محنت کرتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہمارا تھوڑی کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، اور یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ شب جمعہ ہے، ظاہر ہے آپ کے میرے مرحومین قبر کے اندر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ بھیجیں۔ آیت اللہ شہید دست غیب کہ جن کی مختلف کتابیں ہیں، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، گناہ کبیرہ ہے، قلب سلیم ہے، ان کی کتاب ہے بھارت داستگان شگفت انگیز، میں کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ والد ان کے خواب میں آئے، ڈریم میں، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ادھر قبر میں کیا معاملہ ہے، یعنی کیسا ہے، عذاب کیسا ہے، ثواب کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ورلڈ ہے، اس کو اس ورلڈ سے کمپیئر، دنیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں ایگزامپل دے سکتا ہوں تاکہ تم اس کو انڈرسٹینڈ کرو، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی جاتا ہے وہ واپس تھوڑی آتا ہے۔ یہ تو بڑا ریئر ہے کہ ہمارے مکتب میں کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں، اور کچھ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پہ سٹوری کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پہاڑ ہیں، چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں، اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، کیپچرڈ ہے، اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، وولف، اور آپ کہاں جائیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ کہا قبر کے اندر عذاب ایسے ہے، اور خود آپ سوچیں نا، انسان دنیا میں کہیں پریشانی ہو، بیماری ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ خدا مجھے ٹھیک کر دے، اور انسان کو امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ہاسپٹل سے باہر آ جائے گا، بستر سے باہر آ جائے گا۔ کبھی ایم آر آئی مشین میں گئے آپ لوگ؟ نہیں بتاؤ، ہر کسی کو آپشن نہیں ملتا لائف میں، ہمیں اکثر مل رہا ہے بیک ڈسک کی پرابلم کی وجہ سے۔ ایم آر آئی مشین آپ کو پتا کسی راؤنڈ ہوتی ہے، بہت کم اسپیس ہوتی ہے، آپ یقین کریں میں ہمیشہ گیا ہوں، قبر یاد آئی، کیوں؟ کیونکہ وے آؤٹ نہیں ہے، جب تک وہ خود بٹن نہیں دبا، باہر نہیں نکل سکتے آپ، اور جب تک وہ آپ کی ایکس رے ایم آر آئی ہو رہی ہے، جب تک مجھے ہمیشہ سانس گھٹتی، میں تو کہا بھائی یہی تو یہی مر گیا ہے تو کیا ہوگا؟ قبر میں تو آپشن ہے ہی نہیں، دفنا کے چل دیے، نہ سلام نہ دعا، ختم۔ دفنانے والے تو بھاگ بھاگ کے دفنا کے چلے جاتے ہیں،
نیاز کرنی ہے، سوئم کی مجلس کرنی ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ بیچارہ جو ہے اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی اولاد آج تک اپنے والدین کی قبر پہ رات کو بیٹھی ہے؟ شاید ہی کوئی اولاد. جس ماں نے ساری زندگی زحمت کی ہو، جس ماں نے اسے پتہ نہیں کس طریقے سے پالا ہوتا ہے، اس کو خود نہیں پتا بچے کو، لیکن اس ماں کی قبر پہ آدمی نہیں بیٹھتا. سوچے ادھر کیا ملے گا، انسان کیا لے کے جائے. تو وہ کہتے ہیں عذاب ایسا ہے کہ فرار ممکن نہیں ہے. تو کہا یہ جو ہم آپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، مطلب کوئی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی کام، یہ آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی میں تمہیں ایز اے ایگزامپل سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے تم ایک بند کمرے میں ہو اور بہت گرم دھواں ہو، اس کے اندر سانس نہ آ رہی ہو، اور پھر اچانک سے ایک ونڈو کھل جائے اور اس سے ایک ہوا کا جھونکا آئے تازہ. تو کہا تمہارا کچھ بھی بھیجنا ہمارے لیے ایسے ہی ہے. تو ایک صلوات پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ صلی علی محمد. بہرحال یہ ایک صلوات کا جھونکا سب ہم مرحومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا گیا ہوگا. یقیناً انہوں نے آپ سب کو بھی یاد کرتے ہیں. زیادہ محترم، وہاں عالم کوئی اور ہے، وہاں سے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہی اپرچونٹی دی ہے، یہی دنیا، یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے. کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ابھی مولانا آپ نے اتنا ڈرا دیا، ابھی ہم تو سب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں، تصویر پکڑ لیں، پہاڑوں میں چلے جائیں جو آس پاس ہیں. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا آپ کو. اسلام یہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ان یور سوسائٹی، یو ہیو ٹو پلے یور اون رول. تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تم نے سارے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے. وہ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئیں اور کہا کہ میرا شوہر ہے، وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، بس مسجد دعائیں اور سب کچھ، ادھر ہم بھوکے مر رہے ہیں، ادھر ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. وہ کہتا نہیں، بس استغفر اللہ، اللہ اکبر، بس نمازیں اور نمازیں. وہ بزرگ بوڑھا شخصیت تھی، وہ گیا اس کے پاس، بنے ہوا یہ کیا ہے لائف کا طریقہ؟ لائف ایسے تھوڑی ہے، اسلام یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی پروفٹ نے سکھایا ہے. اگر یہ ہوتا تو پروفٹ سب سے پہلے ایسے کام کرتے، مگر پروفٹ نے ایسا کام کیا. تو وہ کہتا ہے، اس نے پھر صدر اسلام کی، یعنی اسٹارٹ آف اسلام کی ایک سٹوری سنائی. اس بزرگ نے کہا کہ ایک دفعہ اس زمانے میں مسجد نبوی جب نئی نئی بنی تھی تو خواتین بھی آتی تھی، نماز پڑھتی تھی وہاں پہ پیچھے، اور وہ سب پڑھتے تھے سب. تو ظاہر اتنی کوئی چھتیں اور شیلٹر نہیں تھا. تو کہا کہ ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ اپنی موومنٹ چینج کرتا ہے. تو کہا 2 رکعت جیسی رسول خدا نے پڑھائی تو دھوپ نے اپنی جب جگہ چینج کی تو ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی ہوئی تھی. سورج کی روشنی اس بچے میں پڑی، بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. کہا رسول خدا نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا. رسول خدا نے کیوں؟ کیونکہ عبادت عبادت ہے، لیکن رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ میں تھا اس زمانے میں، یعنی رسول خدا نے میرے لیے کہ دھوپ آئی تو نماز کو جلدی ختم کیا. یہ کیا کہ تم سارا دن جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو اس لیے ہمیں اپنا رول پورا پلے کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، رول پلے کرنا ہے. امتحان اسی میں ہے، ٹیسٹ اسی میں ہے. جانے محترم، ٹیسٹ ہوگا تو کامیاب ہوں گے. اب آپ بولے بچے ڈر کے مارے اسکول ہی نہیں جا رہا، پڑھائی نہیں کر رہا، فیل ہو جاؤں گا، کون محنت کرے گا، کون یہ کرے گا، تو بھائی تو پھر ترقی بھی کیسے کرو گے؟ جاؤ گے ایگزام دو گے تو کامیاب ہو گے. ہم سب کو اپنی زندگی میں ایگزامز دینے ہیں. جانے محترم، ماہ مبارک رمضان یہ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ کون اچھا ایگزام دیتا ہے اس کو اللہ اچھا ریوارڈ دے گا، شب قدر دے گا. اور بہرحال بہت ساری راتیں ہیں جہاں پر وفات بھی ہے، شہادت بھی ہے، جنگ بدر کی بھی رات ہے، فتح مکہ کے بھی دن ہیں، بہرحال ساری چیزیں ہیں. صرف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تصویر پکڑ کے بیٹھے رہیں. جہاد ہے، استعمار اور جو مخالف اسلام ہے اس کے مقابلے کی گفتگو اور جو ہے وہ آواز اٹھانے کی بھی. روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈم خدا نخواستہ بنا رہا ہے، روزہ آپ کو اسٹرانگ بنا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور جو آدمی روزے کی حالت میں
اپنے آپ کو روک سکتا ہے ہر چیز سے، وہ روزے کے بعد بھی روک سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو چیز سٹاپ کر رہی ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہے، میں یہ بولوں گا نہیں، یہ میں دیکھوں گا نہیں، یہ میں سنوں گا نہیں، تو روزے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں، رات کو کریں گے، مہینے کے بعد کریں گے۔ یعنی کیا مہینے کے بعد؟ یعنی پہلے خدا چلا گیا کہیں؟ نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ہم لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں خدا زیادہ دیکھ رہا ہے، باقی دنوں میں خدا دیکھ نہیں رہا۔ روزہ پریکٹس ہے، اسی پریکٹس کو بہرحال ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم اسٹرانگ کریں، اور بہرحال اس مہینے میں ہم جو ہے وہ شب جمعہ بھی ہے، اور آئیے خدا کی بارگاہ میں بہرحال ان ہستیوں کا واسطہ دیں تاکہ ہمارا ماہ رمضان بہتر گزر سکے۔ شخص جو ہے وہ بہت بڑا مرثیہ خواں ہے آج، اور عراق میں عزاداری میں بڑا رول پلے کیا۔ کئی لوگوں نے بولا کہ آپ تہران جائیں اور وہاں پہ بھی عزاداری کو قائم کریں، جس طرح یہ اسپیشل نہیں جاتے تھے، لیکن خواب میں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر عزاداری قائم کرو۔ خیر آ گئے، زندگی گزر گئی۔ حسین یکتا جو راوی ہے ابھی بہت فیمس، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کچھ دن پہلے شدید بخار تھا۔ بخار جب ہوتا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو پیاس لگتی ہے، پیاس۔ تو مجھے پیاس لگی تو میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو پکارا۔ میں نے پہلے اپنی بیٹی کو کہا راضیہ مجھے پیاس لگی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون تشریف لائی۔ پھر میں نے اپنی دوسری بیٹی کو بولا مرضیہ پانی چاہیے، تو وہ خاتون اور آگے بڑھی۔ پھر میں نے اپنی تیسری بیٹی کو کہا فاطمہ، تو وہ خاتون نے اپنے چادر میں سے پانی کا گلاس نکالا، کہا حاج حسین ہم آ گئے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آ گئی ہیں، لیکن میری ادب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے پانی لوں۔ تو کہا تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، تو اب ہم تمہیں خود پانی پلانے آئے۔ خوب عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کربلا کی پیاس کو یاد دلاتا ہے کہ پیاس کربلا والوں کی کیسی تھی۔ ہم 8-10 گھنٹے پیاسے رہتے ہیں، مگر ہم پر کوئی ظلم اور ستم نہیں ہو رہا۔ ہماری پیاس ہے، ہم روزہ کھول لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سیدہ کا لال کتنے دنوں کا پیاسا ہے۔ پھر جو ہے وہ بی بی نے اس سے کہا کہ کیا تم ہمارے لیے مرثیہ نہیں پڑھو گے، مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو کہتے ہیں بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں میں کس کے مصائب پڑھوں؟ تو بی بی کہتی ہیں علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ ہاں عزادارن، پیاس تو پیاس ہے، بہرحال کربلا میں سب پیاسے تھے، مگر جتنا پیاسا علی اصغر تھا اتنی پیاس کسی کی بھی نہیں تھی، اور پیاس تو بجھ گئی علی اصغر کی۔ ہاں عزاداران محترم، آپ نے دیکھا کہ روزے عاشور سب ختم ہو گیا تو امام نے اپنی غربت کی صدا کہ حل من ناصر ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو دیکھا کہ خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ امام حسین خیموں میں گئے اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ آرام کیجئے گا۔ کہا کہ ہاں مگر یہ بچہ آرام نہیں کرتا، جب سے آپ کی صدا سنی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہے، بے چینی میں ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی حضرت علی اصغر کو لیا، حضرت علی اصغر خاموش ہو گئے، سکون میں آ گئے، گویا حضرت علی اصغر بھی جانتے تھے کہ یہ میری آخری آغوش ہے۔ بس عزاداران محترم، حضرت علی اصغر کو قبا میں ڈال کر سید الشہداء نکلے۔ دشمن سمجھے کہ امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا ہٹائی تو قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا۔ بلندی پر چڑھ کر کہا کہ تم مجھے پانی نہیں دیتے تو نہ دو،
مگر اس بچے کو تو پانی دے دو۔ عزاداران محترم، جب دشمن کی فوج نے علی اصغر کو دیکھا تو چھپ کر گریہ کرنے لگ گئے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں اس لعین شخص نے جو ہے وہ اس حرملہ کو کہا، حرملہ خاموش کر دو اس بچے کو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے۔ بس عزاداران محترم، علی اصغر کو تیر اس حالت میں لگا کہ علی اصغر یہ نہیں جانتے تھے کہ تیر لگنے پر رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ اللہ اکبر! تیر ایسا پیوست ہوا کہ گردن سے ہوتا امام کے بازو میں لگا۔ خون علی اصغر کو امام نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے، اپنے محاسن پر لگایا ہے۔ اتنا بھاری ہو گیا یہ چھوٹا سا بچہ کہ کہتے ہیں روایات، امام حسین نے 7 دفعہ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین خیموں میں لے کر گئے اس بچے کو، مگر فوراً لے لیا اور پھر خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے، علی اصغر کو وہاں دفنایا۔ ہاں، مگر اس ماں کا کیا کرے کہ جس نے اپنے بچے کی شہادت کو اتنی دفعہ دیکھا، ایک تیر سے، ایک نیزے سے، اور ایک ننھی سی گردن تن سے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب اول ماہ رمضان ہے یہاں، پروردگار تجھے آج کی شب کا واسطہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس ماہ مبارک میں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پروردگار تو اس مہینے میں کئی لوگوں کو بخشتا ہے، ان لوگوں میں میرا بھی شمار فرما، میرے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر آسانیاں فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بھی جہاں اپنی مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں فرما، جو بیمار ہیں حاضرین میں ہوں، ان کے دوست احباب رشتہ دار ہوں، یا جو بہرحال جنہوں نے ہمیں کہا ہے، ان سب کو پروردگار شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار تجھے واسطہ اسیران کوفہ اور شام کا انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی اللہ۔ صلوات بیت محمد و